ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں جس سمت میں چلنے کا حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہوتا ہی کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹیٹ کے خلاف, یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خراسان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے, حدیث میں آتا ہے, تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا, تاکہ وہ بڑے لشکر میں ضم ہو جائے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو بس امام مہدی آنے والے ہیں, تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں, ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے, ہم نے فلاں جگہ بم رکھنا ہے, تو بھائی لشکر تیار ہو رہا ہے نا, تو خلاف خلیفہ بھی آ رہا ہے, تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے. تو آپ کہو بھائی کب آ رہے ہیں؟ بھائی حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو, تو وہ یہ لشکر ہوگا. اور خراسان میں ابھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا, تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے. بھائی ہمیں کیا پتا یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے, یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا, ہمیں کیا پتا یار. تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو, آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے. سمجھتے ہو؟ تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت ضائع کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا. تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہا ہے, کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ دو چار آدمیوں پر, وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں. جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں نا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے, آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں, پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے. تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس چار آدمیوں کو پتا ہوگا. جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ اظہر من الشمس, چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی قائم کرے گا. یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی, کوئی انکار نہیں کر سکے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا نا, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا, یا حضرت مریم نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ, تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے ہیں. وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اتنا تواتر کہ جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. پورے یہود کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء صلحاء سارے اس مجمع میں موجود تھے, سب کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی ہے. اور پھر صرف اتنا بھی نہیں, اس کے بعد کنٹینیو مسلسل آپ کی نبوت کی شہادتیں ملتی رہی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ پھر تبھی تو دیکھو یہ جو آج یورپ میں اتنا گوروں نے حکومت کی ہے نا اتنی بڑی دنیا پر, تو یہ کیا تھا؟ یہ عیسائیت کی بیس پہ ریاستیں خلافتیں قائم ہوئی نا. آج جو پورا یورپ ہے, یہاں جب گورے آئے انہوں نے مذہب کو نکال دیا, تو یہ ان کی حکومتیں مذہب کی بیس پہ ہی تو قائم ہوئی تھیں کہ پیچھے ایک پیغمبر کا نام استعمال کیا نا انہوں نے, عیسیٰ ابن مریم کا. یار رہنے دو یار. دیکھو دنیا میں اتنے بڑی پاورفل ریاست قائم کرنا, اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. بے تحاشا گاجر مولی کی طرح کٹے ہوں گے. تو اس کٹنے کے پیچھے ایک سچے پیغمبر کی موٹیویشن تو ہو سکتی ہے, بغیر اس موٹیویشن کے کوئی نہیں کٹتا اس طریقے سے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام تھا جس کی بیس پر عیسائیت نے دنیا میں راج کیا ہے, ورنہ یہ نہ بنتا یہ آج پورا لندن اور یہ فرانس اور یہ جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں. اور اس کے لیے تو ہمارے ریاستیں بھی انہی کے ہاتھ میں تھی نا, اتنے پھیلے دنیا میں, ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا اس کے پیچھے تو یہ موٹیویشن اتنی بڑی انسانیت کو مل کیسے گئی؟ تو وہ اخبار متواترہ سے ملتی ہے, اخبار احاد سے نہیں ملتی. یعنی لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اور ان کی سیرت بھی. اس کے بعد جا کے لوگ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر وہ
کتنی بڑی بڑی ریاستوں سے تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں، تو وہ کیوں فتح ہوئی؟ ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ایمان اتنا پاورفل تھا کہ یہ دو چار خبروں والا ایمان نہیں تھا. ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا، پھر لاکھوں نے اس کو نقل کیا، تو وہ جو موٹیویشن ملی اس سے پوری یہ پہلے بنو امیہ کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو عباس کی خلافت، پھر خلافت عثمانیہ، یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، اگر مسلمان زندہ باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے، تو اس کے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. تو یہ جعلی چیزوں کی موٹیویشن اتنی پاورفل نہیں ہوتی. بتانے کا مقصد یہ ہے. تو یہ خود یہ جو سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا پہ حکومت کی، پھر عیسائیوں نے، پھر اسلام نے، تو ہمیشہ بڑی بڑی ریاستیں آسمانی مذہب ہی کی قائم ہوئی ہیں. تو خود یہ بات بھی آسمانی مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کسی باطل بیس پر اتنی بڑی ریاستیں قائم ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. وہ قربانی حب مال اور حب جاہ والے دیتے نہیں ہیں، الا یہ کہ پاور بہت ہو تو پھر دے دیتے ہیں، وہ پھر تو قربانی رہتی نہیں نا. عمرو بن دینار کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے، حتیٰ کثروا، مہاجرین بہت ہو گئے. وکان من المہاجرین رجل اللعاب، مہاجرین میں ایک شخص تھا جو مزاح بہت کرتا تھا. ان کی عادت کیا تھی؟ مزاح کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ فکسا انصاریا، کسی انصاری صحابی کے جو پشت ہے نا اس پہ ہاتھ مارا، کولوں پہ ہاتھ مارا ایسے مذاق میں. ان کو غصہ آ گیا. فغضب الانصاری غضبا شدیدا، بہت سخت غصہ آ گیا انصاری کو. حتی تداعوا، ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا، بھائی اس نے مجھے تنگ کیا ہے، آئے ہو بھائی ذرا اس سے انتقام لیتے ہیں. انہوں نے کہا، جب لڑائی شروع ہوئی تو انصاریوں نے کہا کہ یا للانصار، اے انصاریوں ادھر آ جاؤ. سارے انصاری جمع ہو جائیں، ان سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے. تو مہاجر نے کہا کہ اے مہاجروں ادھر آ جاؤ. تو اب یہ قوم پرستی کی جنگ شروع ہو گئی نا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انصار ہیں وہ ادھر آ جائیں. مہاجروں نے کہا جو مہاجر ہیں ادھر آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے تو فرمایا، ما بالو دعوی اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت والے دعوے کا کیا حال ہے، یہ کون سے تم باتیں کر رہے ہو. اب دیکھو یہاں قومیت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لڑوانے کے لیے. یہاں قوم پرستی تعصب ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. نبی نے قوموں کے حوالے بھی دیے، اور یہاں پر آپ قومیت سے منع کر رہے ہیں. ذرا سی جنگ ہو پنجابیوں میں اور ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، اس موقع پہ یہ نعرہ ناجائز اور حرام. اور آج کل یہی چل رہا ہوتا ہے، ہم بھی ہیں، ہم بھی پنجابی ہیں، ہم بھی پٹھان ہیں، ہم بھی مہاجر ہیں. تو ایک دم ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ پھر لاشیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا مذاق بھی ٹھیک نہیں ہے نا. تو بس غلطی ہوئی نا ان سے، تو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو آپس میں بھی ایسے مذاق نہ کیا کرو بھائی. اچھا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فرمایا فقال النبی صلی اللہ فخرج النبی فقال، بھائی یہ حدیث کل پڑھیں گے استاد جی، آ نہ جائیں، نہیں آئیں گے تو پھر مکمل کر لو. تو میرے بھائی فقال النبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال ما شانهم، آپ نے فرمایا کیا ہوا ان کو؟ فاخبر بکسعۃ المہاجری الانصاریہ، صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ایسے مذاق کیا تھا. اس کے بعد جنگ شروع. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فانها خبیثہ، آپ نے فرمایا اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ خبیث ہے. یعنی قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ خبیث. ایک حدیث میں آتا ہے منتنا، بدبودار. وہ جو بچہ، بکری کا بچہ نہیں پڑا ہوا ہوتا کچرے میں، مردہ بچہ، تو اس سے جو اس کو بھی منتنا کہتے ہیں نا، بدبو پھیلا رہا ہے. تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ بدبودار. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو موقع مل گیا. یہ خود بھی انصار میں سے تھا. اس کو موقع مل گیا، بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو، تھوڑا بھڑکاؤ یار، آگ لگاؤ، اس میں آگ لگاؤ. اقد تداعوا علینا، انہوں نے کہا تداعوا علینا، انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. تو کہنے لگے کہ اچھا ہم نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں، مدینہ میں، یہ کمزور لوگ تھے، ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان رسوا لوگوں کو نکالیں گے. یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے تھے
تو آئے تھے تو ہم جو ہے نا ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا. لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا، اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا. فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تقریریں شروع کر دی. تو جیسے وہ فسادی تھا نا، ایسے یہاں سے بھی جو رپلائی گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا بھائی؟ اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا، یہ ایک آدمی کا تھا نا، آپ اس کے خلاف بولتے. لیکن جو رپلائی گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا. تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم جیسے بے وقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی، ہم سب اس کا ساتھ دیں گے. وہ بھی گدھا تھا جس نے یہ بیان دیا تھا، اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائی کیا وہ اس سے بڑا گدھا تھا. تو دونوں گدھے ایک جیسے تھے. تو ہم پڑھے لکھے اگر ہیں تو ہمیں ان گدھوں کو فالو نہیں کرنا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے فوراً اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کمتر لوگ تھے، ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے، اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ. حضرت عمر کا وہی سٹائل تھا جو ہمیشہ سے رہا. حضرت عمر نے فرمایا لئن رجعنا، جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا الا تقتلوا هذا الخبيث. صحیح ہے نا. اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انصار کو برا نہیں کہا، یہ خوب سمجھو. هذا الخبيث خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ، دو روایتیں، ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے، یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس کی. یہ نہیں کہا کہ یہ انصار ایسے ہیں، یہ یوں ہیں، تو فلانا ہے، تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں. تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیث کو قتل کر دوں. تو نبی نے فرمایا لا یتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. نا اگر ان کو قتل کر دیا، مجھے بھی پتہ یہ نالائق شرارتی ہے، تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. کس قدر بہترین سیاست ہے دیکھو کہ بھائی جو غیر مسلم ہے نا، وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے. وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہے، انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے، اور کوئی بات پتہ نہیں کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی جائیں گے. تو ایسا نہ ہو بات بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائے. کتنا بڑا فسادی تھا، لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اس سے. اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رک سکتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 4-6 جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بنا یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو. جذباتی پن. جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو نا، فرانس کی مصنوعات کا. میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا. استاد صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا، فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا، تو میں نے اس بیان سے میں نے استاد صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، گستاخی کی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں نے بیان بھی دے دیا، وہ بیان چل بھی رہا ہے. تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ دیا کہ اس کو بائیکاٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے. استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا نا، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ کر لیا تو کیا ہوگا. تو مجھے وہ بھینس والا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا. جمال گوٹا پائپ کے اندر رکھ کر طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے ادھر سے پھونک مارے. تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھونک مارنے سے پہلے بھینس نے پھونک مار دی، وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیٹ میں اور یہ مر گیا. تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے پھونک مار رہے ہو، اگر اس نے پھونک ماری تو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں. اگر یہ یورپ نے، امریکہ نے، ان لوگوں نے مل کے ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں. تو استاد صاحب نے فرمایا میں یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ پوری طرح غور نہ کرو آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سے میں پھر بیان دے ہی نہیں رہا.
یہ بڑی بصیرت کی بات ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکاٹ کرے گا یا بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں, لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو نا ان سب چیزوں کی, اتنی اپر لیول پہ جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکاٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو. بھائی آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے. نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو جذباتی تقریریں, روڈ بلاک کرنا, یوں کر دینا, یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے, 2 نمبری بھی کر سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ نہ ملیں کسی سیاسی لیڈر سے اور جو اپنے حاکم سے, وہ جب تک آپ کو اس کے سامنے کیا مجبوریاں ہیں, یا تو بیان دو ہی نہیں, دو تو پھر پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک رائے قائم کریں. آپ اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو, یہ نبی کی سیرت سے ہی میں پتہ چلتا ہے. اتنا بڑا منافق تھا لیکن آپ نے گردن نہیں اڑائی اس کی, اس لیے کہ جو امیج دنیا میں جاتا وہ امیج اچھا نہیں جاتا. تو کس کو دنیا میں بتاتے کہ بھئی یہ منافق تھا, یہ 2 نمبر تھا, تو یہ تو اس کو ایکسپلین کرنا اچھا خاصا مشکل کام بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ارشاد. اس کا تذکرہ کریں, مجھے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں پہلے ریاست بننے کے بعد پہلے جو جنگ ہوا تھا وہ بھی اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ہموسیکسولیٹی کو فروغ دینے کے لیے. وہ پاگل لوگ ہیں یہ تو, انہوں نے ان کے کولے پہ ایسے ہی ہاتھ مارا نا جیسے مذاق میں نہیں لوگ مار رہے ہوتے تب کی. تو یہ کہہ رہے ہیں ملحد لوگ اس پہ وہ کرتے ہیں کہ اسلام